إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ ابراہیم ڈریے نہیں، پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے فرستادہ فرشتے ہیں، آپ کے پاس تو ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے، آج کیوں نہیں پہچان سکتے ہو؟ اور ہم آج آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے، قوم لوط کے لیے عذاب کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا خوشخبری لے کر آئے ہو؟ کہا خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ میرا خلیل اور اس کی بیگم حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہے کہ بیٹا نہیں ہو رہا، تو آپ بتا دیں کہ سارہ کا بیٹا ہونے والا ہے اور اس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کا بیٹا بھی ہوگا جو دادی دادا دونوں دیکھ لیں گے، اس پوتے کا نام یعقوب ہوگا۔ بیوی سن رہی تھی، اولاد تو تھی نہیں، کوئی خادم تھا نہیں، وہ پانے کے لیے دروازے کے پیچھے جیسے خواتین با ادب کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جیسے ضرورت ہو تو حاضر کریں گے۔ فوراً جب اس نے سنا تو فضحکت، وہ ہنسی کہ یہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایسا ہوگا۔ کہنے لگی قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب۔ کہنے لگی مسکراتے ہوئے، یہ تعجب خوشی کا ہے دوستو، یہ تعجب اللہ کی اس خوشخبری کو سن کر خوشی کا ہے، انکار والا نہیں ہے۔ جیسے مجھے تعجب ہو جائے کہ کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ گیس کا بل میں ادا کر دوں گا 8 لاکھ روپیہ، تو میں متعجب ہو جاؤں گا۔ خوشی کے ساتھ یہ تعجب ہے کہ آج تک ایسا ہوا نہیں، آج ایسے کون سا نمائندہ بن گیا ہے۔ یہ خوشی کا تعجب تھا، انکار کا نہیں۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا۔ کہنے لگی بچہ کیسے ہوگا، میں بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہو چکی ہو، 84 سال میری عمر ہے۔ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرا بوڑھا شوہر ہے جس کے بال سفیدی کی وجہ سے شعلے مار رہے ہیں، اب بچہ کہاں سے آئے گا؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے قَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ کہنے لگے اللہ کے امر سے تعجب کرتے ہو، اللہ نے ہمیں فرما کر بھیجا ہے أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی تمہارے اوپر رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں اے خاندان ابراہیم۔ انہو حمید مجید، وہ بڑی شان والا، بزرگی والا ہے، وہ دیکھتا ہے، حکیم ہے، سمجھتا ہے اپنی قدرت کے کارنامے کس عمر میں سفید بالوں کے زمانے میں دکھا دینے ہیں۔ بچہ ہوگا، اب یہ بھی امید میں ہو گئی کچھ عرصے بعد، لیکن بچہ پیدا ہو گیا پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور چند دنوں کا ہے۔ اب اللہ کے خلیل پر اور امتحان شروع ہو گیا۔ اب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ کو اور اسحاق کو علیہ السلام ادھر ہی رہنے دیں، حضرت سارہ کو اور حضرت اسحاق کو ادھر ہی رہنے دیں، اور حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ارض مقدس کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ ارض مقدس دو ہیں، یہ بیت المقدس کے تو قریب ہیں،
بیت اللہ کے دور تھے، ایک بیوی اور ایک بیٹے کو وہ ایک ارض مقدس کے قریب چھوڑا اور دوسری بیوی اور بیٹے کو دوسرے ارض مقدس کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اپنے ساتھ کچھ ضرورت کا سامان بھی لیا۔ علماء نے لکھا ہے واللہ عالم بالصواب کہ ابراہیم علیہ السلام کی سواری بڑی خاص تھی کہ وہ مہینوں کا سفر چند دنوں میں کرتی تھی۔ لے کر وادی غیر ذی زر کے اندر جبرائیل کی ہدایت اور نگرانی بتانے کے مطابق بیت اللہ جہاں ہے آج اس کے قریب بٹھا دیا، اور بے آب و گیا وادی، کوئی اس میں سبزہ نہیں، پانی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، اس لیے تو یہاں آبادی نہیں تھی، اور راستہ بھی سارا صحرائی ہے۔ فرمایا نا کسی صاحب دل نے کہ خدا کا قافلہ چلا جا رہا تھا جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، چلا جا رہا تھا تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں انسان ترجیح دیتا ہے موت کو جینے پر۔ یہ صحرائی سفر ہے، اور نہر زبیدہ تو بعد میں بلی، ہارون الرشید کے زمانے میں آب زمزم تو اب ابراہیم علیہ السلام کی ایڑیاں، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوگا۔ وادی غیر ذی زر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیگم حضرت ہاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ بیگم آواز دے رہی ہے، اے اللہ کے خلیل بتا کر تو جائیے، ہم نے یہیں رہنا ہے اور آپ نے چلے جانا ہے۔ آواز پر آواز اللہ کے خلیل کو چونکہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی تفصیل بتانے کی، اس لیے نہ رکے اور نہ وجہ بتائی، لیکن اللہ کے خلیل کی بیوی ہے، کہنے لگی ابراہیم اتنا تو بتا دیجئے کہ اللہ کے امر سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے منہ پیچھے نہیں پھیرا، شہادت کی انگلی اونچی بلند کی کہ ہاں جو سوال کر رہی ہو، اللہ کے اذن سے تمہیں یہاں وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی اللہ یضیعنا، اگر اللہ کی اذن سے ہمیں یہاں چھوڑا جا رہا ہے تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، نوازے گا، پھل پھول بھی، باغات بھی، اولاد بھی، کنبے قبیلے بھی، رونقیں بھی، سب دنیا بھی، سہولتیں بھی اللہ عطا کر دے گا۔ پھر مرور دور میں جرہم قبیلہ پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھ کر اس جگہ پہ آباد ہو گیا کہ پانی ہے، جو توشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ مطہرہ کو دیا تھا، وہ کھانا پینا وہ ختم ہو گیا۔ اب امی اپنی شفقت کی لاج رکھتے ہوئے دوڑ رہی ہے دوستو، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہے اللہ کا ذکر بلند کرتے ہوئے، کبھی مروہ پہاڑی کی طرف دوڑتی ہے اور پھر ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی آواز بلند کرتی ہوئی پھر نیچے آتی ہے۔ اللہ کو اپنے اس نیک خاتون کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے حاجیوں کے واسطے لازم کر دیا کہ میری اس خاتون نیک بندی
حضرت ابراہیم کی خاتون کی اس سنت کو ہر حاجی نے ادا کرنا ہے، ہر عمرے والے نے ادا کرنا ہے، اور جس طرح وہ صفا پر چڑھ کر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتی تھی، اسی طریقے سے تم نے بھی صفا مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر یہی جملہ توحید دہرانا ہے۔ اب 7واں چکر ہو گیا، اب غیبی آواز آ رہی ہے، اب غیبی آواز آ رہی ہے، اے آلیہ خلیل، جاؤ اللہ نے تمہارے اور تمہارے بیٹے اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے، جاؤ اپنے لخت جگر کی طرف۔ جب آتی ہے، بیٹے کو سلا کر گئی تھی، وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حضرت اسماعیل اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہا ہے، اور فرشتہ اللہ کا موجود ہے جو اپنا پر لگا رہا ہے ایڑیوں کے ساتھ۔ جدھر ایڑیاں زمین کو ٹچ کر رہی ہیں، ادھر اللہ کا فرشتہ بھی زمین کو اپنے پر کے ساتھ ہلا رہا ہے کہ اچانک پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور امی پہنچ گئی، امی ہاجرہ پہنچ گئی، پانی کو روکنا شروع ہو گئی، مڈیر بنانا شروع ہو گئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پہ جب اس خاص انداز میں آب زمزم کے کنویں سے پانی نکالا تو فرمایا، سنو میرے ساتھیوں، اگر آپ کی میری امی نے اس پانی کو زمزم نہ کہا ہوتا، رک جاؤ پانی رک جا، زمزم کا معنی ہے رک جا، اور منڈیر نہ بنائی ہوتی ہماری امی نے اس پانی کے ارد گرد اور زمزم نہ کہا ہوتا، تو آج اس نہر جنت سے پوری دنیا سیراب ہو رہی ہوتی۔ اب خود نکالنا ہوگا، یہ آب شفا ہے، ظاہری طور پر بھی شفا ہے، باطنی طور پر بھی یہ شفا ہے۔ آپ پانی نکال رہے ہیں حجۃ الوداع میں، اپنے ساتھیوں کو پلا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھ کر یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ پانی پی کر، زمزم کا پانی پی کر یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ علم بھی عطا کر کہ دنیا اور آخرت سنور جائے، اس پر عمل کر کے، اور رزق بھی وافر عطا کر، اور ظاہری اور باطنی ہر طرح کی بیماریوں سے اس پانی کی برکت سے شفا نصیب فرما دے۔ یہ پانی آب زمزم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، واپس اللہ کے حکم سے آتے رہتے تھے، ملتے رہتے تھے۔ قبیلہ جرہم یمنی قبیلہ جرہم کا ایک خاندان یہاں آباد ہو گیا، جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، مشہور بات ہے دوستو، اس عورت نے گلہ شکوہ کیا جیسے اکثر کی عادت ہے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، بھوک ہی دیکھی ہے، سکون ہی نہیں دیکھا، بس اس گھر میں تو یہی ہے، آپ لوگ سب ماشاءاللہ تجربے کار ہیں۔ وہ سلام دے کر کہہ گئے کہ اسماعیل کو سلام دینا اور کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دی جائے۔ یہ ناقص تو عقل تو ہے نا، یہ نہ سمجھی چوکھٹ کے، اس نے سمجھا کوئی خوبصورت گیٹ لگانا ہوگا۔ واپس آ کر اسماعیل علیہ السلام نبوت کی خوشبو سے خود سمجھ گئے کہ آج ابو آئے تھے۔ کہا آج کون آئے تھے؟ کہا یوں ایک بوڑھا شخص تھا، اس طرح اس کی سواری تھی، یہ بات اس نے کہی ہے۔ کہا تم نے کوئی گلہ شکوہ کیا تھا؟ کہا انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اب اپنے گھر چلی جاؤ۔ پھر دوسری شادی ہوئی، پھر ملنے کے لیے آئے، یہی بات ہوئی، اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو پیغام چھوڑ کے گئے کہ اسماعیل کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بڑی بابرکت ہے، اس کو محفوظ رکھنا۔ یہی بات ہوئی دوستو۔ آج تک جو مئذنہ ہے حرم شریف کا، جو مئذنہ اذان والی جگہ، اس میں ان جگہوں پہ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا گھر تھا،
ان پلروں پر اور اس کے اوپر آج تک لکھا ہوا ہے کہ یہ وہی چوکھٹ ہے، یہ وہی گھر ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ باقی اگلے جمعے پہ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔